چلیے بیٹا پڑھیے. بسم الله الرحمن الرحيم. بسند المتصل قال المصنف رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي عن مالك بن انس فيما قرئ عليه عن ابي سهيل عن ابيه انه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل داج طائر الراس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. بالسند المتصل قال المصنف رحمہ اللہ تعالی حدثنا قتیبۃ بن سعید بن جمیل بن طیب بن عبداللہ الثقفی عن مالک بن انس فیما قرئ علیہ الی آخر الروایہ. جاء رجل، طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا نجد کی طرف سے. نجد بولتے ہیں بلندی کا حصہ، اور وہ سائر الراس تھا، پراگندہ بال تھا، بال اس کے بکھرے ہوئے تھے. معلوم ہوتا ہے کہ وہ دور سے آ رہا ہے. یسمع دوی صوتہ، ہم سن رہے تھے، سنا جا رہا تھا اس کی گنگناہٹ کو. وہ کچھ بولتا ہوا آ رہا تھا. کیا بولتا ہوا آ رہا تھا؟ اصل میں یہ اپنے قبیلے کا سردار تھا، اور کچھ سوالات تھے قبیلے والوں کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور ہوتا یہ ہے کہ جب کسی بڑے کے پاس ہم جاتے ہیں تو بعض سوالات بھول جاتے ہیں، یاد نہیں رہتے. تو وہ سوالوں کو گنگناتا ہوا آ رہا تھا کہ مجھے یہ پوچھنا ہے، یہ پوچھنا ہے، یہ پوچھنا ہے. لیکن ولا یفقہ ما یقول، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. ولا نفقہ ما یقول، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. حتی دنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ حضور کے قریب آ گیا. آیا یہ آدمی کون ہے؟ بعض اکابر کی رائے یہ ہے کہ یہ آدمی حضرت زمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ آگے اس کے بعد جو حدیث لا رہے ہیں اس کے اندر زمام کا تذکرہ ہے. تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے زمام کی روایت کو لا کر کے اس روایت کی تائید کر دی، تعین کر دی کہ یہ زمام ابن ثعلبہ ہے. لیکن بعض شرائع حدیث کی رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ رجل کچھ اور ہیں اور زمام اور ہیں، اور دونوں کی روایت کے قدر الفاظ میں بھی فرق ہے. اور یہ فرق خود دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ یہ دونوں علیحدہ ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا. فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، اس نے آ کر پہلا سوال کیا اسلام کے سلسلے میں. حضرت نے فرمایا کہ 5 نمازیں رات اور دن میں. تو وہ کہنے لگا حل علیہ غیرہن، 5 نمازوں کے علاوہ کچھ ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ لا الا ان تطوع، 5 کے علاوہ کچھ نہیں مگر یہ کہ تم نفل پڑھو. اس کا مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کو فرض بتایا. اب یہاں بلا وجہ کی ایک بحث شروع کر دی ہے کہ حضرت نے 5 نمازوں کو فرض بتایا، اس کا مطلب یہ نکلا کہ وطر فرض نہیں، وہ نفل ہے، اس لیے کہ 5 کے علاوہ سب نفل. حنفیہ کہتے ہیں کہ وطر واجب ہے، اور ہمارے وہاں وطر واجب یعنی وجوب اور فرض کا ایک ہی درجہ ہے. فرق اتنا ہے کہ فرضیت کا منکر خارج عن الایمان ہوتا ہے اور وجوب کا منکر خارج عن الایمان نہیں ہوتا. اس لیے کہ وجوب کا ثبوت جو ہے نا وہ دلائل ظنیہ سے اور احادیث سے،
اور فرض کا ثبوت دلائل قطعیہ سے اور نصوص اور قرآن سے۔ فرمایا حل علیہ غیرہ، فرمایا لا الا ان تطوع۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس کا مطلب وطر جو ہے وہ واجب نہیں۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ وطر واجب ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں وطر جو ہے نا وہ تو عشاء کے تابع ہے، اس لیے اس کو مستقل شمار کرنے کی ضرورت نہیں۔ ارے بھائی جو تابع عشاء ہے اس کو مستقل شمار نہیں کریں گے، اور جب مستقل شمار نہیں کریں گے تو 5 ہی نمازیں تو رہی۔ باقی روایات سے ثابت ہیں کہ وطر واجب ہے۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی زادکم علیکم صلاۃ الا وہی الوطر، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ایک نماز کو زیادہ کیا اور وہ وطر ہے۔ پھر جیسے فرض نماز کا وقت ہوتا ہے وطر کا بھی وقت ہے، اس کو عشاء سے پہلے آپ نہیں پڑھ سکتے، اس کا وقت ہے، یہ خود وجوب کی دلیل ہے۔ جیسے فرض نماز کی قضا ہے وطر کی بھی قضا ہے، یہ خود اس کی فرضیت کی دلیل ہے۔ اگر یہ سنت ہوتی تو قضا کیسے ہوتی؟ ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث شریف پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بھئی اصل بات یہ ہے کہ ایک ہے اثبات، ایک ہے نفی، ایک ہے ثابت کرنا اور ایک ہے انکار کرنا، نفی۔ اس حدیث سے وطر کے وجوب کا انکار ہوا، اور دیگر روایات سے وطر کے وجوب کا واجب ہونا ثابت ہوا، جیسے میں نے ابھی روایات بتائی کہ اس کی قضا واجب ہے، اس کا وقت مقرر ہے۔ اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نماز زیادہ کی ہے تمہارے اوپر۔ شیخ فرماتے ہیں کہ اس بات اور نفی میں جب تعارض ہوگا تو مثبت کو ترجیح ہوگی، مثبت اور منفی میں جب تعارض ہوتا ہے نا تو مثبت کو ترجیح ہوتی ہے، اس لیے مثبت کو ترجیح ہوگی۔ تو ان دلائل کی بنیاد پر وطر واجب ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ بھی اس کے ضمن میں ہے، لا الا ان تطوع۔ حضرت نے فرمایا کہ بھئی 5 نماز فرض ہے، اس کے علاوہ نفل ہے، تو کیا نفل کی قضا واجب نہیں؟ یاد رکھو جب تک نفل شروع نہیں کی وہاں تک تو قضا نہیں۔ ارے جب شروع ہی نہیں کی ہے تو وہ نفل ذمے میں آئی بھی نہیں، لیکن جب آپ نے شروع کر دی نفل کو اور بیچ میں توڑ دی تو اب کیا مسئلہ؟ احناف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نفل شروع کرنے کے بعد پورا کرنا ضروری ہے، اگر بیچ سے توڑ دیا تو قضا ضروری ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی امام احمد بھی فرماتے ہیں کہ نفل تو ایک تبرع ہے، ایک گفٹ ہے، وہ چاہے آپ دے چاہے نہ دے، یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے۔ اس لیے اگر آپ نے نوافل کو شروع کرنے کے بعد بیچ سے توڑ دیا تو اس صورت میں اس کی قضا امام شافعی کے وہاں نہیں ہے۔ ان کے مستدلات پہلے سمجھو، پھر حدیث میں ان کی دلیل سمجھو۔ ان کے مستدلات میں پہلی دلیل یہ ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احیانا یصوم ثم یتطوع ثم یفطر، حضرت روزہ رکھتے تھے اور پھر گھر میں اگر کھانا آ جاتا تو آپ افطار کر لیا کرتے تھے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ نے ابو داؤد شریف کتاب الصوم میں پڑھو گے کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا
اور پھر کہیں سے کھانا آ گیا تو افطار کر لیا اور اس کی قضا کا کوئی مسئلہ نہیں۔ ان دلائل کی بنیاد پر وہ یہ کہتے ہیں کہ نوافل جو ہیں شروع کرنے کے بعد ضروری نہیں۔ احناف کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روزہ رکھا تھا اور پھر کہیں سے دودھ یا کھانا آ گیا، انہوں نے تناول فرما لیا۔ نبی علیہ السلام سے مسئلہ پوچھا تو حضرت نے فرمایا اقضیا یوم مکانہا، اس کی جگہ تم قضا کر لینا۔ یہ دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ روزہ قضا ہوگا۔ یہاں استدلال کیسے کر رہے ہیں؟ لا الا ان تطوع، یہ مستثنی متصل ہے یا منقطع ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مستثنی منقطع ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مستثنی منقطع مستثنی منہ کی جنس سے نہیں ہوتا۔ آپ نے اس کی مثال پڑھی، جان طلاب اللہ حمار، لیکن یہ مثال بھی حمار کی طرح ہی ہے۔ بھلا حمار کو طلبہ سے کیا نسبت؟ حمار کو طلبہ سے نسبت کیا ہے؟ آپ یوں کہہ سکتے تھے کہ جان الطلاب الا الاستاذ، یہ تو ٹھیک ہے۔ جان الطلاب الا حمار، یہ بے وقوفانہ حمار جیسی مثال دی ہے۔ وہ جانور ہے، یہ انسان ہے، لیکن شاید یہ سمجھا ہوگا کہ اصل میں اس سے نیچے کی مثال سے سمجھ میں نہیں آئے گا، اس سے اوپر کی مثال سے سمجھ میں نہیں آئے گا، اسی لیے یہ مثال دی۔ تو جان طلاب اللہ حمار، ظاہر سی بات ہے کہ حمار طلبہ میں داخل نہیں، یہ مستثنی منقطع ہے۔ تو یہ مستثنی منقطع ہیں، امام شافعی فرماتے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ 5 نماز فرض ہے، پوچھا گیا کہ اس کے علاوہ، فرمایا الا ان تطوع، مگر یہ کہ نفل۔ کیا مطلب؟ یعنی نفل علیحدہ ہے، فرض میں داخل نہیں، اس لیے وہ پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو، نہ پڑھنا چاہو نہ پڑھو۔ سمجھ میں آیا؟ حنفیہ کہتے ہیں کہ یہ مستثنی متصل ہے، اس لیے کہ آپ نے پڑھا نحو میں کہ استثناء میں اصل متصل، اور یہ متصل ہے، اور جب آپ اس کو استثناء متصل مانو گے تو اب ترجمہ ہوگا 5 نماز فرض ہے، اس کے علاوہ کچھ؟ فرمایا نہیں، الا ہے کہ تم نفل پڑھو، یعنی اگر نفل پڑھو گے تو پھر اس کا پورا کرنا بھی ضروری ہو جائے گا، وہ فرض ہو جائے گا، ما قبل سے تعلق ہو گیا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اقضیا یوم مکانہا، اس کی جگہ قضا کر لو۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لا تبطلوا اعمالکم، تم تمہارے اعمال کو بیکار نہ کرو۔ اب تم نے نفل شروع کی اور اس کے بعد اس کو پوری نہیں کی، توڑ دیا، اس کی قضا بھی نہیں، تو اعمال کو عبث اور بیکار کرنا لازم آیا یا نہیں؟ یہ آیت کے خلاف ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ جی يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأس تعير رأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة فقال له هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتوى وصيام شهر رمضان فقال هل علي غيره؟ فقال لا إلا رمضان کے روزے فرض ہے، اس کے علاوہ کوئی روزہ فرض نہیں۔ اب آپ کہو گے کہ نظر کا روزہ، وہ نظر کا روزہ آپ نے فرض کیا ہے، اللہ نے فرض نہیں کیا۔ ارے تم نے نظر مان لی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں روزہ رکھوں گا، یہ بندے نے اپنے اوپر فرض اور واجب کیا ہے، اللہ نے نہیں کیا ہے۔ اللہ نے صرف رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، اس کے علاوہ کوئی روزہ فرض نہیں۔ جی وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها؟ اب اس کے بعد فرمایا کہ زکوٰۃ، فرمایا اس کے علاوہ کچھ؟ فرمایا نہیں، زکوٰۃ کے علاوہ کچھ نہیں، الا ہے کہ نفل۔ آیا زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور چیز فرض ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صدقۃ الفطر واجب ہے، اور یہی جواب ہم دیتے ہیں کہ اوپر تم نے لا الا ان تطوع نماز کے اندر یوں کہا کہ مستثنی منقطع، تو یہاں بھی لا الا ان تطوع ہے،
تو یہاں بھی مستثنا منقطع مان لو اور صدقۃ الفطر کا انکار کر دو، حالانکہ صدقۃ الفطر تمہارے وہاں بھی واجب ہے۔ تو اب جواب کیا ہوگا زکوٰۃ کا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ کے ضمن میں صدقۃ الفطر بھی آ گیا، اور زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کے علاوہ کچھ واجب ہے یا نہیں؟ دیکھو دو طرح کی روایت ملتی ہے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت میں لیس فی مال المسلم فرض الا الزکاۃ، مسلمان کے مال میں سوائے زکوٰۃ کے کچھ فرض نہیں۔ اور دوسری روایت ملتی ہے فی مال المسلم حق سوى الزکاۃ، مسلمان کے مال میں حق ہے زکوٰۃ کے علاوہ بھی۔ تطبیق بین الروایات یہ ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ تو بھئی کوئی چیز واجب ہے نہیں، سب نفل ہیں۔ یہ تو لیس فی مال المسلم حق سوى الزکاۃ کا مطلب ہوا۔ لیکن اگر کسی کو آپ نے دیکھا کہ بھوک سے بے چین ہے اور مرا جا رہا ہے، یا اس کے بدن پر کپڑے نہیں ہیں، تو اس صورت میں ان فی المال حق سوى الزکاۃ، اس صورت میں پھر واجب ہو جائے گا آپ کے ذمے۔ ننگے کو پہنا دو کپڑا، یہ واجب ہے۔ کھانا کھلا دو بھوکے کو تاکہ جان نہ جائے، یہ واجب ہے، ورنہ اصلاً زکوٰۃ فرض ہے اور صدقۃ الفطر اس کے ضمن میں ہے۔ جی وہ آدمی واپس جانے لگا اور اس نے یوں کہا کہ اللہ کی قسم میں اس پر کمی اور زیادتی نہیں کروں گا، لا ازید ولا احد ولا انقص۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلو کمی نہ کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، زیادتی نہیں کروں گا، حالانکہ زیادہ کرنا تو اچھا ہے، نوافل زیادہ پڑھے، روزہ رکھے نوافل، اس نے تو نہ زیادہ نہ کم۔ یا تو اس کا تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے ہے، یعنی مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بیان دیا نا، میں اس میں کمی زیادتی نہیں کروں گا، سمجھ میں آیا؟ یعنی میں میری طرف سے کمی زیادتی نہیں کروں گا، ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت نے جو رکعات اور جو عدد سب بتایا ہے، میں اس میں کبھی زیادتی نہیں کروں گا۔ لیکن بھائی سب سے بہتر جواب یہ ہے کہ لا ازید ولا احد ولا انقص، یہ ایسے موقع پر بولا جاتا ہے جب انسان اس بات کو مکمل پہنچانے والا ہوتا ہے۔ ہمارے وہاں بھی مثلاً آپ نے مجھ سے کوئی بات سنی، آپ کہتے ہیں بھائی میں کمی بیشی کے بغیر بیان کر دوں گا، کیا مطلب؟ یعنی بات مکمل نقل کر دوں گا۔ تو یہ اصل تعبیر ہے مکمل نقل کرنے سے۔ ایک چوتھا جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ چلو وہ اگر زیادتی کی نفی کر رہا ہے تو اصل میں فرائض اور واجبات انسان اچھی طرح ادا کر لیں تو نوافل کی ضرورت نہیں رہتی، سمجھ میں آئے؟ فرائض و واجبات اگر انسان اچھی طرح ادا کر لیں تو نوافل کی ضرورت نہیں رہتی۔ ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ میں حضرت کے بتائے ہوئے فرائض و واجبات کو اچھی طرح ادا کر لوں گا، لیکن بھائی چونکہ ہمارے فرائض و واجبات مکمل نہیں ہوتے ہیں، اس میں کمیاں ہوتی ہے، اس لیے ہمیں سنتوں کی ضرورت ہے۔ اور نماز سے پہلے جو سنت ہے نا، اس میں حکمت یہ ہے کہ آپ تیار ہو جائیں فرض کے لیے۔ انگلش میں کیا کہتے ہیں تیار کرنے کے لیے جو عمل پہلے ہوتا ہے؟ پریپیئرڈ، کیا بولتے ہیں؟ معلوم نہیں ہے تم کیا بولتے رہتے ہیں۔ بہرحال فرض نماز کے لیے آپ تیار ہو جائیں، اس کے لیے پہلے سنتیں رکھی، اور نماز کے بعد سنتیں اس لیے رکھی ہے کہ فرض میں جو کوتاہی ہے، کمی ہے، اس کی آپ پوری ہو جائیں۔
یہ ہے پہلے کی سنت اور بعد کی سنتوں کے درمیان فرق۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد جميعا عن إسماعيل بن جعفر۔ حضرت نے فرمایا افلح ان صدقہ، اس نے سچ کہا تو یہ کامیاب ہو گیا۔ جی۔ وبه قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث مالك غير أنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق أو دخل الجنة وأبيه إن صدق۔ جی۔ وَأَبِيهِ إِن صَدَقَ، نبی علیہ السلام نے باپ کی قسم کھائی، اس کے باپ کی قسم اگر اس نے سچ کہا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غیر اللہ کی قسم تو منع ہے، پھر یہاں نبی علیہ السلام نے غیر اللہ کی قسم کیسے کھائی؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ حضرت کے لیے اجازت تھی، اس لیے کہ قسم سے مقصود کسی کی عظمت، اور حضرت کا دل ان عظمتوں سے پاک تھا، اس لیے حضرت کو اجازت تھی کہ غیر اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں۔ نمبر 2، یہ ممانعات سے قبل کی روایت ہے، غیر اللہ کی قسم کی ممانعات ابھی نہیں آئی تھی، اس سے پہلے کی یہ روایت ہے۔ نمبر 3، یہاں لفظ رب محذوف ہے، رب بابی ہے، اس کے باپ کے رب کی قسم۔ سمجھ میں آیا؟ جی۔ وبه قال حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم ابو النضر قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه قال نهينا عن ان نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء وكان يعجبنا ان يجيء الرجل من اهل البادية العاقل ويسأله ونحن نسمع، فجاء رجل من اهل البادية فقال يا محمد اتانا رسولك فزعم لنا انك ایک جواب امام نووی نے یہ بھی دیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وابیہ کا لفظ کہا وہ قسم کے معنی میں نہیں، بلکہ عرب کا مجاز تھا کہ اس طرح کے کلمات بولا کرتے تھے۔ جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات بات میں قسم 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 بولتے رہتے ہیں، حالانکہ وہاں قسم مقصود ہوتی نہیں۔ اسی طرح عربوں کا مجاز تھا، وابیہ کا لفظ بولا کرتے تھے، تو یہ عادت کے مطابق بولا گیا ہے، نہ یہ کہ یہ لفظ قسم کے سلسلے میں بولا گیا۔ جی۔ فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله تعالى أرسلك قال صدق قال فمن خلق السماء قال الله قال فمن خلق الأرض قال الله قال فمن نصب هذه الجبال وجعل۔ ایک آدمی آیا حضور کی خدمت میں، یہ وہی روایت آ رہی ہے، اور فرمایا کہ یا محمد تمہارا قاصد ہمارے پاس آیا، یہ وہی زمام ابن ثعلبہ ہے۔ قاضی یاس کا کہنا ہے کہ اوپر کی روایت کے بعد اس روایت کا لانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اوپر والی روایت میں زمام مراد ہے، لیکن بہت سارے محدثین کہتے ہیں کہ نہیں، دونوں کے الفاظ میں فرق ہے۔ دیکھو یہاں تو یہ آدمی آیا اور وہ دیہات سے تھا، اس نے کہا کہ یا محمد، اب یا محمد کہا اس لیے کہ یہ تو دیہاتی آدمی تھا، یہ آداب نبوت سے واقف کہاں۔ فرمایا تمہارا قاصد ہمارے پاس آیا، اور اس نے یوں کہا کہ انک تزعم، یہ تزعم یقول کے معنی میں ہے، تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، ان اللہ ارسلک، تو یہ بات صحیح ہے، صدقہ؟ فرمایا ہاں۔ تو فرمایا کہ اچھا فمن خلق السماء، آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ کہا اللہ نے۔ فرمایا زمین کس نے پیدا کی؟ کہا اللہ نے۔ قال فمن نصب هذه الجبال، یہ پہاڑ کس نے بچھائے؟ فرمایا اللہ نے۔ فرمایا اچھا اس ذات کی قسم جس نے آسمان پیدا کیا، زمین پیدا کی اور ان پہاڑوں کو بچھایا، اللہ ارسلک، اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے؟ قسم دے کر پوچھ رہا ہے۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ان کے پاس گیا تھا اور ان کو دین کی دعوت دی، وہ ایمان لے آئے تھے، لیکن مزید تحقیق کے لیے براہ راست حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اس سے سند عالی کی طرف اشارہ ہوا۔ ارے واسطے سے تو ایمان پہنچ ہی گیا، لیکن براہ راست اوپر کے راوی سے ملے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے،
اس سے سند عالی کی طرف اشارہ ہوا، اور محدثین سند عالی کا اہتمام فرماتے تھے، جو اس روایت سے ثابت ہوا۔ حضرت نے فرمایا جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو رسول بنا کر بھیجا۔ قال وزعم رسولک، کہا تمہارے قاصد نے ہم کو یہ بھی کہا کہ ان علینا 5 صلوات فی یومنا ولیلۃ، رات اور دن میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ حضرت نے فرمایا صدقہ۔ فرمایا فبالذی ارسلک، اس ذات کی قسم جس اللہ نے آپ کو یہ حکم دے کر بھیجا، اللہ نے آپ کو اس کا حکم دے کر بھیجا، یعنی 5 نمازوں کا۔ آپ نے فرمایا نعم۔ کہا تمہارے قاصد نے یہ بھی کہا ان علینا زکوٰۃ فی اموالنا، ہمارے مال میں زکوٰۃ ہے۔ فرمایا صحیح کہا۔ قال فبالذی ارسلک اللہ امرک بہذا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، کہ اللہ نے حکم دیا آپ کو زکوٰۃ کا؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ وزعم رسولک ان علینا صوم شہر رمضان فی سنتنا، ای پورے سال میں۔ حضرت نے فرمایا جی ہاں۔ فرمایا فبالذی ارسلک اللہ امرک بہذا، قال نعم، کہا جی ہاں اللہ ہی نے حکم دیا۔ قال وزعم رسولک ان علینا حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، قال صدق۔ قال ثم ولى قال والذی بعثک بالحق لا ازید علیہن ولا انقص منہن۔ یہ الفاظ پہلی روایت سے میل کھا رہے ہیں، باقی الفاظ جو ہیں وہ اوپر کی روایت سے میل نہیں کھا رہے۔ وہ واپس گیا یہ کہتا ہوا کہ میں اس پر کمی زیادتی نہیں کروں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا ایک جنت میں داخل ہو جائے گا، مطلب یہ ہے کہ اگر اس پر اس نے عمل کیا تو یہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ واللہ سبحانہ و تعالی۔ اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ پڑھیے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثني عبد الله بن حاشم العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا ايمان بن المغيرة عن ثابت قال انس رضي الله عنه كنا نهينا في القرآن ان نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء وساق الحديث بمثله. جی۔ وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن طلحة قال حدثني ابو ايوب رضي الله عنه ان اعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر فاخذ بخطام ناقته او بزمامها۔ خطام ناقته کا مطلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں تھے اور اونٹنی پر سوار تھے، اور آپ کی اونٹنی کی لگام جو رسی ہوتی ہے نا وہ اس نے پکڑ لی۔ جی۔ یا تو ختام ہے حدیث کے یا زمام ہے، یہ شک کے راوی ہے، یعنی راوی کو شک ہے کہ کیا الفاظ تھے حدیث کے۔ جی۔ ثم قال یا رسول اللہ او یا محمد اخبرنی بما یہ بھی شک کے راوی ہے کہ اس نے یا رسول اللہ کہا یا محمد کہا۔ جی۔ اخبرنی بما یقربنی من الجنۃ وما یعنی وہ اعمال بتائیے جو مجھے جنت سے قریب کر دیں اور جہنم سے دور کر دیں۔ جی۔ قال فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في اصحابه ثم قال لقد وفق او لقد هدي۔ مطلب حضرت ٹھہر گئے اور اپنے صحابہ کو دیکھا اور یہ فرمایا کہ یہ اللہ کی توفیق سے آیا ہے، یہ سوال جو کر رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ملی ہے اس کو۔ جی۔ قال كيف قلت قلت، قال كيف قلت قال مطلب اس سے پوچھا پھر بتاؤ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو، تاکہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے، سننے والے اچھی طرح سن لیں۔ جی۔ قال فعاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا ولا تقيم الصلاة ولا تقیم الصلاۃ احمق وتقیم الصلاۃ، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة یہ عجیب بات ہے کہ وتقیم الصلاۃ قرآن میں نماز پڑھنے کے باب میں یا حدیث میں نماز پڑھنے کے باب میں ہمیشہ اقامت کا لفظ آیا، کہیں بھی قرآن دیکھ لو یا حدیث دیکھ لو، لیکن نماز چھوڑنے پر اقامت کا لفظ نہیں آیا، وہاں مسلون کا لفظ آیا۔ نماز پڑھنے کے باب میں کہیں یہ نہیں آیا صلو صلاح، بلکہ اقیم الصلاح، لیکن نماز جب چھوڑتے ہیں تو وہاں اقامت کا لفظ نہیں آتا۔ جیسے سورہ ماؤن میں دیکھو
ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین، یہ نہیں کہا فویل للم یقیم الصلاۃ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں اقامت کا ترجمہ ہوتا ہے فرائض، سنن، آداب کے ساتھ نماز کو قائم کرنا۔ فرائض، سنن اور آداب کے ساتھ نماز کو قائم کرنا، اس کو کہا جاتا ہے اقامت۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جس نے نماز ہی نہیں پڑھی یا پڑھی اور سستی کے ساتھ، جیسے سورہ ماؤن میں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون، جو دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں، تو وہ نماز کی اقامت ہی کہاں ہوئی؟ اس لیے وہاں اقامت کا لفظ نہیں بولا گیا۔ یہ نقطہ سمجھ میں آیا؟ آداب، سنت، مستحبات کے ساتھ نماز کو ادا کریں، اس کو اقامت کہا جاتا ہے، اور جس میں آداب، سنت وغیرہ نہ ہو اس کو اقامت نہیں کہا جائے گا۔ جی وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم دع الناقة، وتصل الرحم، صلہ رحمی کرو، اور حضرت نے فرمایا دع الناقہ، کہیں اس کا ترجمہ یہ نہ کر دینا اور اونٹنی کو چھوڑو۔ مطلب حضرت نے باتیں بتا دی تو آخر میں فرمایا ارے پاگل، تو نے میری اونٹنی کی لگام پکڑ رکھی ہے، اس کو چھوڑ۔ ودع الناقہ، یہ مطلب ہے۔ سمجھ میں آیا؟ کہیں آپ یہ ترجمہ کر دو نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اونٹنی چھوڑو، تو کہاں چھوڑنے جائیں گے اونٹنی کو؟ ودع الناقہ کا مطلب ہے میری اونٹنی چھوڑ دے اب۔ جی وبه قال حدثني محمد بن حاتم وعبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب وأبوه عثمان أنهما سمع موسى بن طلحة يحدث عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو الأحوص وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار، فقال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. ان تمسکہ کا مطلب ہے جن کاموں کا حکم دیا گیا اگر اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھے گا تو دخل الجنہ۔ جی وفي رواية ابن أبي شيبة ان تمام روایتوں میں جہاد کا بیان نہیں ہے، وہ بھی تو فرض ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ سب کا بیان ہے، جہاد کا بیان نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں ان اعمال کو نبی علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں جو عبادت اعیان ہے۔ عبادت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک فرض علی العین اور ایک فرض علی الکفایہ۔ عبادت اعیان کا مطلب جو فرض علی العین ہے، اور جہاد تو علی الکفایہ ہے۔ اولاً تو سب کے لیے نہیں، پھر ضرورت کا مسئلہ ہو تو، اس لیے یہاں اس کا بیان نہیں آیا۔ سمجھ میں آیا؟ جی وبه قال حدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا عفان قال حدثنا. اور فرض عین اور فرض کفایہ کی تعریف کیا ہے وہ بھی سمجھ لو۔ فرض عین کا معنی ہوتا ہے جس میں عمل اور عامل دونوں ضروری۔ سمجھ میں آیا؟ عمل بھی ضروری، عامل بھی ضروری۔ اور فرض کفایہ اس کو کہتے ہیں جس میں عمل ضروری ہے، عامل ضروری نہیں۔ مثلا ابھی ظہر کی نماز پڑھی، اس میں عمل بھی ضروری ہے اور سب کو پڑھنا ضروری، عامل بھی ضروری۔ اور صلاۃ جنازہ عمل ضروری ہے لیکن سب کو پڑھنا ضروری نہیں، عامل ضروری نہیں۔ جی
وبه قال حدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا عثمان قال حدثنا وهيب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. یعنی جس کو جنتی دیکھنا ہو وہ اس کو دیکھ لے. جی. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عن نعمان بن قوقل فقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت. یہ نعمان ابن قوقل جو ہے نا یہ بدری صحابی ہے اور جو ہے ان کی شہادت ہو گئی تھی. جی. وأحللت الحلال أدخل الجنة قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. جی. ومن قال حدثني حجاج بن الشاعر والقاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال النعمان بن قوقل يا رسول الله بمثله وزاد فيه ولم أزد على ذلك شيئا. جی. وبه قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن عاين قال حدثنا معقل وهو بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم قال والله لا أزيد على ذلك شيئا. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الحمداني قال یہ روایت آپ بخاری شریف میں کتاب الایمان میں پرسوں کے سبق میں پڑھ چکے ہیں. بنی الاسلام علی خمس، جس پر میں نے وہاں وضاحت بھی کی جو ابھی آ رہی ہے. چلیے. قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر عن أبي مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمسة على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج فقال رجل الحج والصيام. دیکھیے میں نے وہاں آپ کو اشکال بتایا تھا. بخاری کی روایت میں حج مقدم ہے، روزہ مؤخر ہے. میں نے کہا تھا کہ مسلم کے اندر روزہ مقدم ہے اور حج مؤخر ہے. یہ روایت آ گئی پہلی جو ابھی تم نے پڑھا. اسی لیے شاگرد اشکال کر رہا ہے حضرت ابن عمر کو. فقال رجل، ایک آدمی نے کہا الحج و صیام رمضان. حضرت آپ تو اس حدیث کو جب پیش کرتے تھے تو حج پہلے بیان کرتے تھے، صیام رمضان کو بعد میں بیان کرتے تھے، جیسے بخاری کی روایت ہے. اشکال سمجھ میں آیا؟ جب ابن عمر نے روایت بیان کی اور اس میں حج کو روزے کو پہلے کہا اور حج کو بعد میں کہا، تو شاگرد کہہ رہا ہے کہ حضرت آپ جب روایت پیش کرتے ہیں تو پہلے حج بیان کرتے ہیں، صیام رمضان بعد میں. یہ تو آج آپ نے الٹا کہہ دیا. تو حضرت نے کیا جواب دیا ابن عمر نے؟ لا صیام رمضان والحج، میں جو ابھی بیان کر رہا ہوں وہ صحیح ہے. روزہ مقدم ہے، حج بعد میں ہے. میں نے وہاں آپ کو ایک جواب دیا تھا کہ اس کا مطلب یہ نکلا کہ بخاری کی روایت بالمعنی ہے. بخاری کی روایت جو ہے وہ روایت بالمعنی ہے. یا پھر دوسرا جواب یہ دیا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ابن عمر نے دونوں طرح سنا ہے. کبھی حج کا بیان پہلے روزے کا بعد میں، کبھی روزے کا پہلے حج کا بعد میں. اسی لیے آگے فرماتے دیکھو یہاں جواب دیتے ہوئے ہاکذا سمیتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاکذا، علامہ عثمانی نے ترجمہ فرمایا ہاکذا، ایسا بھی میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا بھی یعنی اس طرح بھی سنا، اس طرح بھی سنا. لیکن بھائی راجح جواب یہی ہے کہ یہ روایت جو ہے اصلاً تو یہی ہے جو ابھی بیان کی جا رہی ہے، اور وہ جو روایت ہے نا جس میں حج کا بیان مقدم ہے اور روزے کا بعد میں ہے، وہ روایت بالمعنی ہے.
البتہ روایت بالمعنی کے اندر اگر معنی میں کوئی فرق نہ پڑتا ہو تو روایت بالمعنی کرنا جائز ہے. جی. وبه قال حدثنا سهل بن عثمان العسقري قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زايدة قال حدثنا سعد بن طارق قال حدثني سعد بن عبيدة السلمي عن ابن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس على أن يعبد الله ويكفر بما دونه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. یہ روایت بخاری میں ہے لیکن وہ لفظ نہیں ہے وَيُكَفَّرْ بِمَا دُونَهُ. جی. وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عاصم وهو بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال ابن الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. جی. وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة قال سمعت إكرمة بن خالد يحدث كابوسا أن رجلا قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما ألا تغزو فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الإسلام بني على خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت. یہ تم عبارت پڑھتے ہو تو آواز جاتی ہو.